السلام علیکم دوستو، میں ہوں باسط اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو مینٹری۔ دوستو، یقیناً کوئی بھی ایسی ایجاد اپنے موجد کا سر فخر سے بلند کرنے کا باعث بنتی ہے جو نہ صرف دنیا میں تہلکہ مچا دے بلکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے اور ان کے کام آئے۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات یہی ایجادات جب غلط مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگتی ہیں تو اپنے موجد کے لیے شرمندگی اور پچھتاوے کا سبب بن جاتی ہیں۔ آج میں چند ایسی ایجادات اور ان کی موجد کا ذکر کروں گا جو ان کے لیے شرمندگی کا سبب بن گئیں، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو دبا دیں۔ الفریڈ نوبل۔ دوستو، الفریڈ نوبل کی زندگی انتہائی دلچسپ تھی۔ یہ ایک صنعت کار اور انجینئر تھا۔ 1860 میں الفریڈ ایسا طریقہ تلاش کر رہا تھا جن کی مدد سے ایک متاثر کن دھماکہ کیا جا سکے، اور اسی تلاش کے نتیجے میں الفریڈ نائٹروگلیسرین اور سلیکا کی آمیزش کر کے ڈائنامائٹ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم جب الفریڈ نے اپنی اس تخلیق کا غلط استعمال ہوتے دیکھا تو اسے انتہائی افسوس اور دکھ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ الفریڈ نے اپنی اس وصیت میں اس بات کا اشارہ دیا کہ میری زیادہ تر جائیداد سے ایک ایسا فنڈ متعارف کرایا جائے جس سے ایسے لوگوں کو ایوارڈ دیا جائے جو دنیا میں کوئی مثبت تبدیلی لائیں، اور اس کے بعد ہی نوبل پرائز فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا۔ جے رابرٹ اوپنہائمر۔ دوستو، رابرٹ کو ایٹم بم کا باپ یا فادر کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ عظیم دوم کے دوران لاس الاموس لیب کے ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ ممالک لڑائی میں مصروف تھے، لاکھوں لوگ مر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے ایٹم بم ایجاد کیا، جس کے بارے میں رابرٹ اور اس کے ریسرچ ٹیم کا خیال تھا کہ یہ ایجاد ان کے ملک کے شہریوں کو محفوظ بنائے گی اور محفوظ دنیا کا قیام عمل میں آئے گا۔ تاہم جب انہوں نے جاپان پر ہونے والے ایٹم بم کے حملے میں لاکھوں اموات اور بڑے پیمانے پر تباہی دیکھی تو انہیں انتہائی افسوس اور دکھ ہوا۔ میخائیل کلاشنکوف۔ دوستو، میخائیل کلاشنکوف ہی وہ شخص تھا جس نے خطرناک کلاشنکوف AK-47 ایجاد کی۔ یہ ایجاد میخائیل کے لیے پچھتاوے اور افسوس کا باعث بنی۔ سال 2013 میں میخائیل کا انتقال ہوا، لیکن وہ اس وقت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی ایجاد کردہ ہتھیار نے دنیا میں کیسے دہشت گردی پھیلا رکھی ہے۔ آخری سالوں میں میخائیل نے ایک دکھ برخات روسی چرچ کے سربراہ کو لکھا اور اس میں کئی سوال پوچھے جو اس کے دماغ پر بوجھ بنے ہوئے تھے۔ میخائیل جاننا چاہتا تھا کہ کیا اس وجہ سے بھی اسے خدا مجرم قرار دے گا کہ اس کی ایجاد کی وجہ سے لاکھوں لوگ موت کا شکار بنے۔ کامران لوغمین۔ یہ بھی FBI میں سروس کرنے والے ایک ایسے شخص اور موجد تھے جنہیں اپنی ایک ایجاد پر پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑا۔ کامران نے ایک ایسا سپرے ایجاد کیا جسے دنیا پیپر سپرے کے نام سے جانتی ہے۔ اس سپرے کے ذریعے حملہ آوروں یا ڈکیتی کی نیت سے گرنے والے افراد کو قابو کیا جانا تھا۔ تاہم اس کا غلط استعمال شروع ہو گیا اور یہ غلط استعمال زیادہ تر پولیس نے خود کیا۔ یہ انتہائی خطرناک سپرے ہے جسے ہتھیار کے طور پر عام لوگ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو دبا دیں۔